بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور قابل قدر میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ذات والا صفات، عالم ربانی، عارف حقانی، پاسبان مسلک کے مجدد الفسانی حضرت قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نقشہ لسانی کی ذات مقدس ہے، کیونکہ یہ ماہ نومبر جو ہے گزر رہا ہے اور حضرت پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار علی پوری آپ کا یوم وصال ہے 21 نومبر 1999۔ اس نسبت سے میں آپ کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ 21 مارچ کو 1940 میں علی پور سجدہ شریف میں قطب العصر حضرت پیر سید علی حسین شاہ نقشہ لسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا جان کا نام حضرت پیر سید خادم حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے اور آپ کے پردادا حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ حضرت پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1940 میں 21 مارچ کو پیدا ہوئے اور اسی رات آپ کے والد گرامی حضرت پیر سید علی حسین شاہ نقشہ لسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی دستار بندی چورا شریف میں کی گئی، یعنی کہ آپ کے لیے وہ رات ڈبل خوشیوں کی رات تھی۔ ایک تو چورا شریف میں آپ کی دستار بندی کی گئی، دوسرا اللہ نے آپ کو پیر علی حسین شاہ صاحب کو فرزند ارجمند عطا فرمایا۔ فرزند بھی وہ جو آگے چل کر عالم ربانی ہوا، عظیم الشان فقیہ ہوئے، عظیم الشان مفتی ہوئے، عظیم الشان مرد کامل ہوئے۔ حضرت پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی تعلیم کا سلسلہ علی پور سجدہ شریف ہی سے شروع کیا۔ پہلے آپ جو پرائمری اسکول ہے علی پور سجدہ شریف کا، وہاں آپ نے داخلہ لیا۔ ابھی آپ تیسری جماعت میں تھے کہ آپ کے والد گرامی نے آپ کی ذہانت کو، آپ کی فطانت کو، آپ کی توجہات کو دیکھا تو آپ تیسری جماعت میں پڑھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا دوپہر کے وقت آپ نے فرمایا کہ عابد حسین بستہ لے کر میرے پاس آؤ۔ آپ کو طلب کیا۔ حضرت پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد گرامی کے پاس حاضر ہوئے تو آپ کے والد گرامی حضور قبلہ پیر سید علی حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ یہ بستہ مجھے دو، یہ میں پڑھا کروں گا اور تم جا کر قرآن مجید حفظ کرو۔ تو پھر آپ کو حفظ کے لیے جناب محترم المقام حافظ غلام محمد صاحب کے پاس بھیجا گیا۔ وہاں سے آپ نے 26 پارے حفظ کیے۔ اس کے بعد گجرانوالہ میں محترم المقام جناب حافظ بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس بھیجا گیا۔ وہاں آپ نے بقایا پارے حفظ کیے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل کی۔ اس کے بعد جو دور ہے وہ توراں والے حافظ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کرتے رہے۔ پھر وہ لمحات بھی آئے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 12 برس تھی۔ آپ نے دربار عالیہ کی مسجد ضیاء لاسانی میں قرآن مجید فرقان حمید تراویحوں میں سنایا اور حضرت پیر سید علی حسین شاہ نقشہ لسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے پیچھے قرآن مجید سنا۔ الغرض اس کے بعد حضرت صاحب لاہور میں حزب الاحلاف میں امام المحدثین حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دارالعلوم میں داخل ہوئے۔ آپ کے زیر نگرانی حضرت مولانا مہر الدین صاحب، سید منور علی شاہ صاحب اور دوسرے اساتذہ کرام سے علم دین حاصل کیا۔ اس کے بعد پھر آپ بکھی شریف میں
حضرت جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اکتساب علم کیا۔ پھر کچھ دیر واپس حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی آپ نے حزب اللہ میں ہی، اس وقت آپ وہاں ہی ہوا کرتے تھے، وہاں سے پڑھا۔ پھر یہ سلسلہ جب یہ چلتے چلتے پھر کچھ عرصہ آپ فرماتے ہیں کہ میری تعلیم میں کچھ تعطل پیدا ہوا، ذمہ داری کے سلسلہ میں آپ لیا میں تشریف لے گئے۔ المختصر اس کے بعد 1964 میں آپ نے جامعہ رضویہ فیصل آباد سے دورہ حدیث شریف کیا، اور اس وقت حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو نہیں تھے، لیکن حضرت شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے دورہ حدیث شریف پڑھا، اور پھر اس کے بعد وزیر آباد سے حضرت شیخ القرآن علامہ پیر محمد عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دورہ تفسیر القرآن پڑھا۔ یہ تھا آپ کی تعلیم کا سلسلہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دربار شریف میں ہی تھا، حضرت صاحب نے مجھے طلب فرمایا، کہا کہ وضو کر کے آؤ۔ میں وضو کر کے آیا تو پھر حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے کہا کہ حضرت پیر سید آپ حضرت پیر معصوم بادشاہ صاحب چورا شریف والے آپ تشریف فرما تھے، کہا کہ ان سے بیعت ہو جاؤ۔ میں بیعت ہو گیا۔ یہ آپ نے انہیں بیعت فرمایا اور پھر اسی وقت خلافت اور اجازت سے نوازا۔ حضرت پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے یہ میں نے جو آپ کے سامنے حالات بیان کیے۔ پھر وہ وقت آیا جب آپ نے عملی زندگی میں قدم رکھا تو 1992 میں فیصل آباد، وہاں آپ نے اللہ کے دین کی خدمت کی، مسجد میں آپ نے ڈیوٹی سر انجام دی، وہاں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچایا، روحانیت کی تعلیم کو عام کیا۔ پھر حضور پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت سجادہ نشین دربار عالیہ ثانیہ علی پور سجدہ شریف منعقد ہوئے، پھر آپ نے وہ فیضان کے تمام دروازے کھول دیے جو کہ آپ کو وراثت میں ملے تھے، اور وراثت وہ جو روحانیت کی وراثت تھی، وراثت وہ جو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ اللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی وراثت تھی، وراثت وہ جو مولا علی شیر خدا حیدر کرار کی وراثت تھی، وراثت وہ جو سلسلہ نقشبندیہ کی حضرت تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت تھی۔ تو حضرت پیر سید غلام رسول شاہ صاحب، حضرت پیر سید عابد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ وہ شخصیت عظیم تھے کہ جو ایک روایتی پیر نہیں تھے، روایتی سجادہ نشین نہیں تھے، بلکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والے تھے۔ آپ علم کا پہاڑ تھے۔ حضرت پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو دیکھ لیتا اسے اللہ اور اس کا رسول یاد آ جاتا۔ میں نے حضرت قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں، آپ کی خدمت میں، آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت سارے معاملات میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ ہر لمحہ ہر وقت اللہ کی یاد میں محو رہتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کبھی آپ کو تھوڑا سا بھی وقت ملتا، آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جو ہے وہ شروع فرماتے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں بالکل تصنع نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی، کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں تھا۔ آپ کی زندگی کو دیکھا، آپ اگر کسی مجلس میں تشریف لے گئے ہیں، لوگ وہاں اٹھ کر آپ کا استقبال کرنے لگے ہیں، آپ فوری طور پر جلالی انداز میں انہیں منع کر دیا کرتے تھے، اور کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت صاحب جب محفل میں تشریف لے جائیں، کوئی کہے میرا پیر آیا، کوئی کہے میرا مرشد آیا، کوئی کہے جیوے جیوے مرشد جیوے۔ ایسا تو دور تک کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ آپ بالکل سادگی کے ساتھ جاتے، وہاں محفل میں تشریف فرما ہو جاتے، اور آپ لوگوں کو آداب مجلس سکھایا کرتے تھے۔ آداب مجلس جو ہے اس پر آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ حضرت پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک تاریخ کا نام ہے، حضرت پیر سید عابد حسین شاہ ایک شخصیت کا نام ہے۔ میں نے دیکھا ایک مرتبہ لاہور میں الحمرہ ہال میں کانفرنس تھی، آپ وہاں تشریف لے گئے تھے، اور میرے دیکھنے کی بات ہے وہاں ایک پیر صاحب آئے، ان کے مریدین کا جو جتھا تھا وہ ان کے ساتھ تھا، وہ ان کے نعرے لگا رہے ہیں، آیا آیا فلاں پیر آیا، فلاں پیر آیا، میرا فلاں پیر فلاں پیر، یعنی ان کا یہ انداز تھا۔
حضرت قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس وقت بیان فرما رہے تھے۔ حضرت قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشائخ کے اس مجمع میں، پیران اعظام کے اس مجمع میں آپ نے فرمایا یہ محفل میں آنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، ادھر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، ادھر خطبہ پڑھا جا رہا ہے، ادھر پیر آیا۔ آپ نے کہا جب تلاوت قرآن مجید ہو رہی ہو، جب خطبہ پڑھا جا رہا ہو تو کسی کے نعرے وغیرہ نہیں لگانا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، یہ صرف آپ دوسروں کے لیے بیان نہیں کر رہے تھے، ہم نے اپنی زندگی میں بارہا دیکھا کہ حضرت قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا بھی یہ معمول تھا کہ جب کہیں جاتے تو کسی کو بالکل یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آ گیا پیر اور جناب جیوے پیر اور فلاں فلاں، بلکہ آپ عاجزی کے ساتھ وہاں تشریف لے جاتے اور آرام سے بیٹھ جاتے، اور لوگوں کو جو آگے لوگوں کو پھلانگ کر آگے آتا آپ اس کو سختی سے منع کرتے۔ حضرت قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی عظمت پر قربان کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو یہ دنیا کے معاملے کے لیے، یہ کاروبار کے لیے، یہ پیسے بٹورنے کے لیے پیر بننا یعنی کسی کو مرید کرنا یہ بھی حرام ہے، اور دنیا کے مفاد کے لیے مرید ہونا یہ بھی حرام ہے۔ مرید کسی کو کرنا ہے وہ بھی اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کا نام بتانے کے لیے کرنا ہے، اگر مرید ہونا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا ہے۔ یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے، اور پھر آج کل کے مشائخ کے لیے بالخصوص ان لوگوں نے پیری مریدی کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ حضرت قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے لوگوں کی بھرپور مذمت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے یہ سلوک سیکھنے کی راہ ہے، یہ طریقت جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ملنے اور ملانے کی راہ ہے، اسے فقط اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کاروبار کرنا ہے تو کوئی اور کاروبار کر لو۔ حضرت قبلہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ زرعی جو کھیتی باڑی ہے اب وہ اپنا کاروبار کیا کرتے تھے، وقت نکال کر پورا آپ خود یہ سارے کام کرتے تھے، لیکن اس دین کو، اس طریقت کو، اس شریعت کو، اس روحانیت کو آپ نے کاروبار کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ حضرت پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخصیت کا نام ہے جن کو اللہ نے فراست مومنانہ عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میں نے کئی حالات واقعات ایسے دیکھے، سب سے پہلے بات جو میں نے خود دیکھی وہ عرض کرتا ہوں کہ میں علی پور سجدہ شریف میں موجود تھا۔ وہ بدھ کا دن تھا، اتنا مجھے یاد ہے کہ جب آپ کو ظاہری طور پر وہاڑی میں جو حاجی مقبول احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ خادم تھے علی پور سجدہ شریف کے، ان کا وصال ہوا، اور آپ کو ظاہری طور پر خبر نہیں دی گئی، ابھی فون نہیں آیا، ابھی کچھ نے بتایا نہیں ہے، لیکن آپ نے فراست مومنانہ سے دیکھا کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں وہاں موجود تھا، آپ نے فرمایا کہ میں وہاں جنازہ پڑھانے کے لیے جانا ہے، وہاں جا رہا ہوں، تم جہاں رہنا، اور ایک جگہ بتائی وہ ادھر کنگڑا موڑ کی طرف گنگیال، وہاں پر چلے جانا، محفل ہے، اور جمعے کو جمعہ بھی تم نے پڑھانا ہے۔ حضرت پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ظاہری طور پر یہ اطلاع نہیں دی گئی تھی، بلکہ آپ وہاں سے گئے جنازے میں شرکت کے لیے، اور خود آپ نے ان کے ورثاء کو فون کیا کہ بھائی میں جنازہ پڑھانے کے لیے خود آ رہا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ یہ مومن کی جو فراست ہے اس کی خبر تھی۔ اور دوسری روایت اس حوالے سے جناب محترم رانا محمد اقبال صاحب مرحوم و مغفور انہوں نے بیان فرمائی ہے، جو کہ جیڑا والا کے رہنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو دربار شریف حاضر ہوئے، صبح کا جب وقت ہوا تو ہم نے دیکھا کہ سیالکوٹ کے کسی گاؤں سے 5-7 آدمی آئے ہیں، وہ آپ سے آ کر ملے ہیں، ایک بھی ملا، 2 بھی ملے، کچھ حضرات ملے، ایک آدمی آگے ہوا، آپ نے فرمایا جاؤ تم وہاں دیوار کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا، اور جو آدمی اسے ساتھ لے کر آئے تھے آپ نے ان سے فرمایا اسے کیوں لے کر آئے ہو؟ تو وہ آنے والے حیران ہوئے کہ ہم تو اسے ساتھ لے کر آئے ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں اسے کیوں لے کر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ تاجدار ختم نبوت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، یہ مرضی ہے۔ وہ آدمی کہتے ہیں ہم نے اس آدمی سے علیحدہ کر کے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا یہ عقیدہ کیسا ہے؟ اس نے اپنے اسی
غلط عقیدے کا اظہار کیا۔ تو حضرات گرامی قدر یہ دیکھیے حضور قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی فراست مومنانہ بھی ہے، آدمی اور بھی ہیں، کسی کو نہیں کہا، لیکن اس کے دل پر آپ کی نظر ہے، اس کے عقیدے پر آپ کی نظر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مرضی ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ عمل جہاں فراست مومنانہ پر روشنی ڈالتا ہے، وہاں آپ کے عقیدے کی پختگی اور ایمانی غیرت جو ہے اس کا بھی اظہار کرتا ہے کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دشمن ہے، آپ نے اس سے اظہار بیداری فرمایا کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عالم دین تھے، ایک مفتی تھے، ایک فقیہ تھے۔ میں جس جگہ یہاں بیان کر رہا ہوں، میرے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں اس حال میں اس کمرے میں بھی ایک مرتبہ درس قرآن ارشاد فرمایا تھا، اور ہمارے علاقے کے اکثر علماء نے وہاں شرکت کی تھی۔ وہ علماء جنہوں نے شرکت کی تھی اس میں تھے کچھ تو جامعہ رضویہ کے فاضل تھے، کچھ جامعہ نعیمیہ کے فاضل تھے، یعنی بڑے بڑے لوگ تھے۔ جب ان سے کئی مرتبہ بعد میں ملاقات ہوتی، وہ کہتے بڑے بڑے بیان سنے ہیں، لیکن جو حضرت قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس دن بیان سنا تھا وہ خال خال ہی سننے کو ملتا تھا۔ آپ نے ہمارے اس گھر میں، ہمارے اس کمرے میں الرحمن علم القرآن پر بیان کیا تھا۔ حضرات گرامی قدر المختصر حضرت قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ولی کامل تھے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینے والے تھے، آپ فراست مومنانہ رکھنے والے تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آل کے شہزادے تھے کہ جنہوں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا تھا، اور موجودہ دور میں جو پیری مریدی میں جو سلسلے چل رہے ہیں ان کی آپ نے بھرپور اصلاح فرمائی، اور آپ نے کھڑے اور کھوٹے کی پہچان جو ہے وہ کرائی۔ میں آپ کو کیا کیا بات بتاؤں، اسی زمانے میں ہمارے پاس بلوچستان سے ایک خان صاحب آیا کرتے تھے۔ جب ان سے ہماری بات ہوئی، ہم نے کہا جی ہمارے پیر صاحب ہیں علی پور سجدہ شریف میں، تو وہ کہنے لگا ہاں یہاں آپ کے پنجاب میں پیران اعظام ہیں، جیسے ہمارے علاقے میں سردار ہوتے ہیں، وہ سرداروں نے اپنے آدمی رکھے ہوتے ہیں، صرف یہ سرداری کا چکر ہے اور چودراہٹ کا معاملہ ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ نہیں، جن کو ہم جانتے ہیں جو ہمارے شیخ ہیں ان کا چودراہٹ کا معاملہ نہیں ہے، ان کا سرداری کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں سرداری جو ہے وہ تو ان کی نسل میں ڈال دی ہے۔ وہ سادات کرام ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ عاجزی والے ہیں، وہ انکساری والے ہیں، وہ تو خود مساوات کا درس دینے والے ہیں۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد اس کی ہم نے ملاقات کروائی اپنے حضرت سے، تو الحمدللہ اس نے ہماری باتوں کی تائید کی۔ وہ کہنے لگا ہاں واقعی ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ واقعی اللہ کے ولی ہیں، جو میں نے کہا وہ اور لوگ ہوں گے، ان میں سرداری والی بات نہیں ہے، ان میں دینداری والی بات ہے، ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کا اظہار ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت پیر سید عابد حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے 21 نومبر 1999 کو وصال فرمایا، اور حضرت شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ الحمدللہ آپ کے جنازے میں بندہ نقیز بھی شامل تھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء مشائخ کو میں نے دیکھا کہ آپ کے جنازے میں شریک تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات جو تھیں وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔